بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. وقال تعالى في موضع آخر: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك. عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله تعالى؟ قال: الصلاة على وقتها. قال: قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. متفق علیہ. محترم مصلیان کرام، محترم علماء کرام، تمام قسم کی تعریف اس وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا اور ہمیں اور آپ کو دین اسلام جیسی نعمت عطا کی. محترم سامعین، ضلع جمعیت اہل حدیث نارتھ ایسٹ ممبئی کے اس 5ویں 15 روزہ پروگرام میں آپ تمام احباب کرام کا استقبال کرتا ہوں. اہلاً و سہلاً و مرحباً بکم. محترم سامعین، ابھی میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیتیں تلاوت کی. اللہ رب العالمین نے فرمایا: وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، کہ ہم نے انسان کو اس کے والدین کے متعلق حسن سلوک کرنے کی تاکید کی ہے، اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دیا ہے، اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے. اور دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا: وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کی بندگی کرو، ایک اللہ کے سامنے اپنے سر کو جھکاؤ اور ایک اللہ سے اپنی دعاؤں کو، اپنی تمناؤں کو اور اپنی آرزوؤں کو وابستہ رکھو. اور اس کے فوراً بعد اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو وصیت کی کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو. اگر وہ دونوں یا ان دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی عمر کو تمہاری موجودگی میں پہنچ جائیں تو انہیں آنکھ دکھانا تو دور کی بات، ان سے اونچی آواز میں بات کرنا تو دور کی بات، ان کو اف تک کرنے سے بھی اللہ رب العالمین نے منع کیا ہے. اللہ رب العالمین نے کہا کہ تم ان سے ادب اور نرمی سے بات کرو، ان کی عزت و تکریم کرو اور ان کو ڈانٹو ڈپٹو نہ، اور اپنے بازوؤں کو، اپنے جسم کو اپنے والدین کے سامنے جھکا دو. اگرچہ اللہ رب العالمین نے آپ کو دولت دی ہے، اللہ رب العالمین نے آپ کو شہرت اور عہدہ و منصب دیا ہے، اللہ رب العالمین نے آپ کو دنیا کی تمام چیزیں دی ہیں، اس کے باوجود اپنے والدین کے سامنے اکڑو نہ، اپنے والدین کے سامنے گھمنڈ سے نہ رہو، بلکہ اپنے بازوؤں کو اپنے والدین کے سامنے جھکا دو کہ اپنے والدین کی عزت کرو. ان کو گھر کا نوکر اور گھر کا کوڑے دان نہ سمجھو، ان کو گھر کا بڑا، گھر کا سرپرست سمجھو، کیونکہ یہی والدین یہ ہماری پرورش کرتے ہیں. اور اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو کہا کہ تم ان کے لیے دعائیں کرتے رہا کرو. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ اے اللہ رب العالمین تو ان پر رحم فرما
جیسے کہ بچپن میں انہوں نے میری پرورش کی۔ اگر میں پیشاب کر دیتا تو یہ مجھے سوکھے پر سلا کر اپنا خود گیلے پر سوتے۔ اگر میں بیمار ہو جاتا یہ اپنی تجارت کو، یہ اپنے ذریعے معاش کو، یہ اپنے سکھ چین کو، اپنے دن بھر کے کاروبار کو چھوڑ کر یہ میری طبیعت کے فکر میں ان کو دامن گیر ہوا کرتی تھی اور یہ پریشان ہوا کرتے تھے۔ اگر کوئی میرے سامنے پریشانی آتی تو یہی والدین میرے سامنے سینہ چوڑا کر کر کھڑے ہو جاتے۔ لہذا ہمیں اور آپ کو والدین کی عزت کرنی چاہیے، والدین کی تکریم کرنی چاہیے، گرچہ والدین بوڑھے ہو چکے ہوں، والدین کسی کام کے لائق نہ ہو، لیکن ہمارا اور آپ کا یہ فریضہ ہونا چاہیے کہ ہم ان سے ادب سے بات کریں۔ اگر کوئی مشورہ ہو تو ہم ان سے سب سے پہلے اس مشورے کے لیں، تاکہ ان کو یہ محسوس نہ ہو کہ ہماری اولاد ہماری عزت نہیں کرتی ہے۔ اور آگے اللہ رب العالمین نے ایک تیسری آیت میں فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ ہم نے انسان کو نصیحت کی ہے اس کے والدین کے متعلق۔ اس کی والدہ نے اس کو اپنے پیٹ میں درد پر درد کو برداشت کرتے ہوئے، تکلیف کو تکلیف پر برداشت کرتے ہوئے اور تمام پریشانیوں کو جھیلتے ہوئے اپنے پیٹ میں 9 مہینے تک اٹھائے رکھی، اور پیدائش ہونے کے بعد اپنے بدن کے خون کو میٹھے دودھ کی شکل میں پلاتی رہی۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ پہلے تم میری شکر گزاری کرو اور اس کے فوراً بعد اپنے والدین کی شکر گزاری کرو۔ یہ معمولی چیز نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین کی ایک انمول اور قیمتی نعمت ہے۔ اگر کسی کے والدین زندہ ہے تو یہ ان کا فریضہ ہے کہ ان کی خدمت کرے، ان کی باتوں کو مانے، اگرچہ ان کے اندر بڑھاپے کی وجہ سے چڑچڑاپن کیوں نہ ہو۔ ہمارا اور آپ کا یہ فریضہ ہونا چاہیے کہ ہم ان کے سامنے اپنے نگاہ کو جھکا دیں، اپنے بازوؤں کو جھکا دیں۔ حضرت ابو عبد الرحمن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول، کون سا عمل اللہ رب العالمین کے نزدیک محبوب اور پسندیدہ ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ نماز کو اس کی اوقات میں پڑھنا یہ اللہ رب العالمین کو محبوب اور پسندیدہ ہے۔ یعنی شریعت اسلامیہ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو نماز کے جو اوقات بتلائے ہیں، یعنی نماز کو ان کے اول وقت میں پڑھنا اور نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھنا، یہ اللہ رب العالمین کو بہت محبوب اور بہت پیارا ہے۔ اس کے بعد صحابی پوچھتے ہیں اے اللہ کے رسول، اس کے بعد کون سا عمل ہے؟ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ والدین کے ساتھ احسان کرنا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ پھر صحابی نے پوچھا اے اللہ کے رسول، اس کے بعد کون سا عمل ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کے راستے میں جہاد کرنا، اعلاء کلمت اللہ کے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑ کر، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر میدان جہاد میں کود پڑنا، یہ اللہ رب العالمین کے نزدیک محبوب اور پسندیدہ عمل ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے کہا اے اللہ کے رسول، میں آپ کے ہاتھ پر ہجرت اور جہاد پر بیعت کرتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کیا تمہارے والدین یعنی تمہارے ماں باپ میں سے کوئی زندہ ہے؟ تو انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول، میری ماں اور میرے باپ یعنی میرے دونوں والدین زندہ ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے کہا تو پھر جاؤ اپنے والدین کی خدمت کرو، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، یہ اللہ رب العالمین کے نزدیک جہاد سے بھی افضل عمل ہے اور اللہ رب العالمین آپ کو اس کا بدلہ دے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر کوئی اولاد چاہے کہ وہ اپنے باپ کے، اپنے والد کے احسان کو پورا کر دے، اس کے بدلے کو چکا دے، تو وہ کبھی بھی نہیں چکا سکتی ہے، الا یہ کہ وہ اپنے والد کو کہیں پر غلام پائے
تو خرید کر آزاد کر دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایسے لوگوں پر لعنت اور ملامت کی ہے، ایسے لوگوں پر پھٹکار بھیجی ہے جو اپنے والدین کو بڑھاپے کی عمر میں پائیں اور ان کی خدمت کر کے جنت کو نہ حاصل کر لیں۔ لہذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ اپنے والدین کی ہر اعتبار سے خدمت کریں، ان کے ساتھ حسن سلوک کریں، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھیں، ان کو عزت اور تکریم کی نگاہ سے دیکھیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پر اور جب ہمارا خاتمہ ہو دین اسلام پر۔